جمشید صاحب وزیر اعلیٰ پنجاب کے ویسے تو بہت سارے انیشیٹوز ہیں، لیکن دو پہ میں آج بات کرنا چاہتا ہوں جو بڑے اہم ہیں اور سوسائٹی کے لیے بڑے ضروری تھے، خاص طور پر جو ہماری نئی نسل ہے۔ ایک تو یہ جو الیکٹرک سگریٹ ہیں جس کو ویپ بھی کہتے ہیں، جگہ جگہ یہ کھلے پڑے ہیں، اور نئی نسل آپ کو پتہ ہے 6ٹھی 7ویں کے بچے بھی دیکھیں تو پی رہے ہوتے ہیں۔ اس پر آج حکومت نے پابندی لگا دی ہے اور ان کے خلاف کریک ڈاؤن شروع کر دیا ہے۔ یہ ایک میری نظر میں اچھا فیصلہ ہے۔ دوسرا فیصلہ یہ ہے کہ یہ جو ڈالا کلچر ہے، جو ہر بڑا آدمی جو پیسے والا ہے اس نے $2 رکھے ہیں، $1 رکھا ہے، اس میں گن مین بٹھائے ہوئے ہیں، اسلحہ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، لوگوں میں عام آدمی میں جو خوف و ہراس پھیلتا ہے، اور خاص طور پر بہت ساری جگہوں پہ ایسے حادثے بھی ہوئے ہیں، لڑائی جھگڑے تو بہت زیادہ ہوئے ہیں، بہت ساری جگہوں پہ بندوں کی جانیں بھی چلی گئی ہیں۔ اس پر بھی پنجاب حکومت نے CCD کو جو نیا ڈپارٹمنٹ وزیر اعلیٰ پنجاب نے بنایا ہے، کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ، اس کو اختیارات دے دیے ہیں کہ کوئی کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو وہ یہ ڈالا کلچر کے خلاف کریک ڈاؤن کریں۔ آپ کی نظر میں یہ دونوں فیصلے کیسے ہیں؟ دوسرے والی بات پہ پہلے بات کرنی ہے یا پہلے والی بات؟ آپ کی مرضی ہے، جو آپ چاہیں جیسے چاہیں۔ دیکھیں میں نے بتا دی کہ مجھے تو یہ دو چیزیں، ویسے تو بہت سارے انیشیٹوز ہیں لیکن یہ وہ ہیں جو ہماری سوسائٹی کے لیے بہت زیادہ ضروری تھے۔ اچھا، لیکن میرا خیال ہے کہ پہلے جو آپ نے دوسری بات کی ہے کہ جو ڈالا کلچر ہے، یہاں طاقت کے اظہار کا افتخار صاحب اور نمائش کا ایک کلچر ہے، بالکل ٹھیک ہے، شروع سے ہے اس ایریا میں، اور پھر دیکھا دیکھی جو نو دولتیت ہے شروع سے نہیں ہے۔ آپ کی بات سے دیکھیں، میری بات سنیں، ابھی بھی جنوبی پنجاب میں کم ہے، اپر پنجاب میں بہت زیادہ ہے۔ ہر پراپرٹی ڈیلر جس کے پاس پیسہ آ گیا ہے اس نے $2 لے لیے ہیں۔ یہاں پہ تو کچھ فیوڈل یا کچھ پیسے والے ہیں نا۔ ابھی آپ کہتے ہیں اپر پنجاب میں زیادہ ہے، ابھی یہاں پہ کم ہے، ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ پراپرٹی ڈیلر نے یہ کر دیا ہے اور وہاں کر دیا ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں عرصے سے ہو رہا ہے بھائی، پہلے یہ نہیں تھا کلچر۔ یہ جب سے نو دولتی آئے ہیں تب سے یہ کام بڑھا ہے، مہربانی کریں۔ یہ پہلے جو بڑے بڑے آپ کو MN MPs دیکھتے تھے ان کے پیچھے بھی اس طرح کا نہیں ہوتا تھا کلچر۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا، میں اب چند سالوں میں یہ چیزیں پروموٹ ہوئی ہیں۔ دیکھیں چند سالوں میں بات اس لیے کہ اب ہمارے ہاتھ میں میڈیا ہے، میڈیم ہے، ہم بات کرتے ہیں، ہم اظہار کرتے ہیں، اس وجہ سے ہمیں ایسے لگتا ہے کہ پتہ نہیں کیا۔ پہلے بھی لوگ اس سے متاثر بھی ہوتے تھے، پہلے بھی لوگ اس کو نمایاں بھی رہتے تھے۔ ہر بڑا فیوڈل ایک بڑی گاڑی کیوں رکھتا تھا؟ آج سے 30 سال پہلے پجارو ہوتی تھی، یہ چیزیں ہوتی تھیں تب، لیکن پیچھے ڈالا نہیں ہوتا تھا۔ کیا کہ اچھا اکیلے گاڑی تو تب بھی نہیں چلتی تھی اس وقت، معذرت کے ساتھ اپنے ساتھ کئی لوگوں کو لے کے چلتے تھے۔ یہ پچھلے 10-15 سالوں میں اسلحے کی نمائش کا ایک کلچر آیا، اسلحے کی نمائش کا کلچر ایک پورے ہر جگہ ہی پروان چڑھا۔ وہ ایک وقت میں KPK میں بھی ہوا، وہ پنجاب میں بھی ہوا، وہ سندھ میں بھی ہے، وہ بلوچستان میں بھی ہے۔ سٹارٹ کہاں سے ہوا؟ بلوچستان سے اور KPK سے، جہاں پہ ایک کلچر تھا، کراچی سے کلچر تھا۔ جب اس کی وجہ سے جب وہ لوگ اس کلچر کے حساب سے بلوچستان کے لوگ جب کراچی میں ہوں گے تو لوگوں کو نظر آئے گا یہ تو طاقت کا اظہار کا، ایک خود شخصیت کے اظہار کا اور اثر کا دکھانا ہے۔ حالانکہ کچھ ان کا حصہ قبائلی دشمنیوں کی وجہ سے بھی ہوتا تھا یا ان کا اظہار ہوتا تھا۔ سو یہ پھر ہمارے ہاں جو نئے لوگ آئے، جو پیسے والے آئے یا جو تنازعات میں گھرے، انہوں نے لوگوں پر امپریشن ڈالنے کے لیے، ان کو خوف زدہ کرنے کے لیے یا اپنی حفاظت کے لیے، اپنی حفاظت کے لیے، دوسروں پر بالکل نہیں ہے، روب ڈالنے کے لیے، روپ ڈالنے، دبدبا ہو کہ میں بڑا آدمی ہوں، میں پیسے والا ہوں، میرے پاس بڑی طاقت ہے۔ باقی اگر آپ دیکھیں جنوبی پنجاب میں نہ تو لوگوں کی اتنی دشمنیاں ہیں الحمدللہ۔ ملتان میں بھی اگر دیکھیں تو مجھے ایک بھی آپ بندہ ایسا نہیں گنا سکتے جس کی دشمنی کی وجہ سے لوگ لے کے پھر رہے ہوں۔ یہ اپنی ایک سمجھ لے کہ وہ لوگوں پہ دبدبا اور لوگوں میں اپنی اہمیت جگانے کے لیے، اور میں سمجھتا ہوں یہ زیادہ تر وہ لوگ کرتے ہیں، زیادہ تر دشمنی والے ہوں گے لیکن زیادہ تر جو کمپلیکس کا شکار ہیں وہ لوگ اس کام کو پروموٹ کر رہے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ پھر ہم وہی بات کر رہے ہیں کہ یہ چیز دیکھا دیکھی، نمائش، اور پھر معذرت کے ساتھ ہماری حکومت نے کچھ سیاسی لوگوں کو، طاقتور لوگوں کو ان کی خواہش پر اوبلائج کرنے کے لیے یا نمایاں کرنے کے لیے اور سیکورٹی تھریٹ کے نام پر بھی گارڈز دی ہے، اور ایون پولیس، لیکن اب تو بڑے عرصے سے یہ چیزیں نہیں ختم ہو رہی ہیں۔ ماضی کی میں بات کر رہا ہوں، اس کی وجہ سے بھی یہ چیز پروان چڑھی۔ جو پیسے والے تھے انہوں نے سیکورٹی کمپنیز جو جس بھی حکومت نے کیا، وہ ایک دہشت گردی کی جو لہر آئی تھی اس میں جو اہم ترین لوگ ہوتے تھے، علماء کرام ہوتے تھے، مختلف مذہبی جماعتوں کے جو سربراہ ہوتے تھے یا وزراء وغیرہ ہوتے تھے، ان کو انہوں نے دیا۔ لیکن اب تو ہر بندہ جس کے پاس پیسہ ہے، مطلب اس کے لیے سرکاری عہدہ ہونا جس کے پاس پیسہ ہے وہ اب آپ یہ بتائیں اس فیصلے کو آپ کس نظر سے دیکھ رہے ہیں کہ فوری طور پر کریک ڈاؤن کیا جائے؟ فیصلہ ہوا، اس پہ عمل کتنا ہوتا ہے
اور اس عمل کے نتیجے میں جو اس طرح کی نمود و نمائش ہے اور روب دبدبہ ہے، اس کا کتنا ایک امپیکٹ اس کو روکنے کے لیے کیا جائے گا، کتنی اس کی حوصلہ شکنی ہوگی، یہ امپورٹنٹ ہے. لوگ اس کو کیسے لیتے ہیں. کچھ لوگ خود وڈرا بھی کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں، یہ بھی دیکھیں. ابھی آپ دیکھیے گا کہ پولیس کو مختلف جواز بنا کر حکومت کے پاس، ڈپٹی کمشنر کے پاس، اے سیز کے پاس اور کمشنرز کے پاس اور آر پی اوز کے پاس اور ڈی پی اوز کے پاس اور سی پی اوز کے پاس آپ اپلیکیشنز آئیں گی کہ سیکیورٹی کے نام پر ان کو کیا کیا تھریٹس ہیں اور ان کا رکھنا کیوں ضروری ہے. وہ بھی دیکھیے گا کتنی درخواستیں انٹرٹین ہوتی ہیں اور کتنی ریجیکٹ ہوتی ہیں. تو سو میرا خیال ہے کہ یہ فیصلہ ہے، اس فیصلے پہ عمل کس حد تک اسٹرانگلی ہو سکتا ہے اور کتنا لانگ لاسٹنگ ہے، یہ امپورٹنٹ ہوگا. چلیں بہرحال ہماری خواہش ہے کہ یہ جو آج فیصلہ ہوا ہے اس پر اگر 100% عمل ہوتا ہے تو اس پنجاب میں سنتے لے، اگر کی میں بات کر رہا ہوں ہوتا ہے تو کم از کم جو 99% لوگ ہیں نا وہ سکھ کا سانس لیں گے. 1% لوگ یہ حرکتیں کرتے ہیں جن کی وجہ سے 99% لوگ بھی پریشانی کا شکار ہوتے ہیں. اگلی خبر یہ ہے، آپ نے خواہش کی بات کی، شعر تو سنائیں. ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے. ٹھیک ہے، بہت نکلے میرے ارمان مگر پھر بھی کم نکلے، لیکن امید رکھیں، امید بہتر ہی ہوگی. اگلی بات پہ چلتے ہیں. جو الیکٹرک سگریٹ ہے جس کو ویپ بھی کہتے ہیں، جگہ جگہ آپ دیکھیں کہ اس کے وہ بن گئے ہیں ہر جگہ پہ، اور خاص طور پر یہ نوجوان اور کم عمر بچے اس کا استعمال زیادہ کرتے ہیں. اس پر بھی وزیر اعلیٰ پنجاب نے پابندی لگا دی ہے اور ان کے خلاف بھی کریک ڈاؤن کا حکم دیا ہے. اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے میرا خیال ہے کہ یہ سگریٹ کا متبادل کے طور پہ اس کو لیا گیا تھا. یہ سگریٹ سے کم نقصان دہ تھا اور چیزیں سمجھتی تھی کہ جیسے اس کی وجہ سے کینسر اور دوسری چیزیں ہوتی تھیں، تو اس کو اس انداز میں ایکسیپٹیبل کر لیا گیا تھا کہ یہ بہرحال اس سے کم ہے. لیکن دیکھا دیکھی اس کا استعمال بھی بہرحال بڑھ گیا اور اس کے نتیجے میں آپ دیکھیں صرف پچھلے 2 سال میں ملتان میں کتنے ویپ آؤٹ لیٹس بنے ہیں، کھلے، اور ہر جگہ پر چیزیں ہیں. تو سگریٹ نوشی کی بجائے جب ہم اس کو کرتے تھے تو شاید ہم ایکسیپٹ کر لیتے تھے کہ نہیں یار یہ بس فلیور ہے، اگرچہ اس میں بھی نیکوٹین ہے لیکن اتنی ٹوبیکو نہیں ہے جو صحت کے لیے نقصان دہ ہے. تو روایتی سگریٹ سے یہ کم نقصان دہ تھا، سوسائٹی نے ایکسیپٹ کیا، چیزیں کی، لیکن بدبو نہیں ہوتی تھی. سگریٹ چھوڑنے میں مدد کے طور پہ اس کو لیا جاتا تھا، اس میں ذائقوں کی ورائٹی تھی. آپ دیکھیں میرے سوال کا آپ نے جواب ہی نہیں دیا، آپ الٹ چلے گئے. پہلے یہ نوجوان بچے سگریٹ نہیں پیتے تھے جی، بات نوجوان نسل کی ہے، جو اسٹوڈنٹس ہیں، جو 6ٹھی کا اسٹوڈنٹ ہے وہ بھی اب ویپ پی رہا ہے. ٹھیک ہے، وہ سگریٹ تو نہیں پیتا تھا. اب یہ ایک فیشن کے طور پہ اسکولوں میں، تعلیمی اداروں میں اس کا جو ہے رواج وہ عام ہو گیا ہے. ٹھیک ہے، آپ اس کو سگریٹ کے ساتھ اس کا کمپیریزن کریں ہی نہ. جو پہلے سگریٹ پیتا تھا وہ آج بھی سگریٹ پی رہا ہے. جو سگریٹ پینے والی ایک قوم ہے وہ سگریٹ پی رہی ہے، لیکن ویپ جو ہے نا یہ خاص طور پر جو اسٹوڈنٹس ہیں نا، بچے ہیں، ان پر کیا برے اثرات مرتب ہو رہے تھے، یہ میرا سوال ہے. دیکھیے ویپ اس میں لیکوڈز میں نیکوٹین ہوتا ہے، وہ نشہ آور ہوتا ہے، جو غلط ہے، نہیں ہونا چاہیے. نوجوانوں کو نہیں پینا چاہیے. جو آپ مجھ سے رائے لے رہے ہیں نا، میں کہتا ہوں اس کے حق میں نہیں. میں کہتا ہوں یہ حکومت نے اچھا پھیپھڑوں فیصلہ کی کیا. بیماریاں یہاں اس میں اس کو خطرہ ہو سکتا ہے، پھیپھڑوں کو نقصان پہنچتا ہے جو ہیلتھ کے حوالے سے. لیکن نوجوان اسٹوڈنٹ سگریٹ پیتے ہیں نا شرمندہ ہوتے ہیں، ویپ پی کے پراؤڈ فیل کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اب دیکھا دیکھی یہ جو عام بچے تھے نا، جو عام اسٹوڈنٹ ہیں، ان کے ہاتھ میں دیکھ رہا ہوں وہ بھی پی رہے تھے. تو آپ سگریٹ کا اور اس کو فرق نہیں سمجھ رہے؟ آپ سگریٹ اور اس میں تو واضح فرق ہے. پھر میں بات کر رہا ہوں کہ یہ اتنی نقصان دہ نہیں ہے. پھر آپ کو اعتراض ہوگا کہ آپ یہ کیوں ڈیفینڈ کر رہے ہیں. نہیں، نقصان دہ نہیں ہے، لیکن بچوں کے نقصان دہ نہیں ہے. جو اسٹوڈنٹ بچے ہیں، تعلیمی جو ایک ڈیکورم ہے، ایک پروٹوکول ہے، وہ خراب نہیں ہوتا اسکول میں. میں کہتا ہوں کہ یہ غلط ہے، یہ بھی غلط ہے. میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ یہ بھی غلط ہے، لیکن میں صرف موازنے کا لوگوں کو، عام لوگوں کو بتانے کے لیے کر رہا تھا کہ سگریٹ کے مقابلے میں اور ویپ ایکسیپٹیبل کیوں ہوئی اور اس کو کیسے سپیس ملی. تو لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جیسے جس تیزی سے نوجوان اور کم عمر لوگ اس میں شامل ہو رہے ہیں، اسی وجہ سے حکومت نے یہ ایک ایسا فیصلہ کیا ہے جو والدین کے لیے اور خود ان بچوں کے لیے بہت اچھا ہے، نوجوانوں کے لیے جو اس ویپ کو وہ کریں. لیکن میں اس ویپ کو اس حد تک سپورٹ کرتا ہوں جو لوگ کرونک سگریٹ پینے والے ہیں، اسے چھوڑنے کے لیے اگر وہ اسے استعمال کرنا چاہتے ہیں اور اگر وہ اس کو ہیلپ کرتی ہے تو اس حد تک ٹھیک ہے. لیکن یہ باقی اگر کیمیکل کے آپ عادی ہوتے ہیں، نیکوٹین کے آپ عادی ہوتے ہیں اور اس کے مختلف جو ذائقے ہیں اس کی وجہ سے آپ کی صحت کو نقصان پہنچ سکتا ہے، تو یہ ہر نوجوان کو یہ پتہ ہونا چاہیے. اس لیے اس سے اوائڈ کرنا چاہیے.
لیکن ایک اور بات بھی میں بتا دوں آپ، اس پہ ابھی ویسے تحقیق ہو رہی ہے کہ ویب کتنی سائنسی لحاظ سے دیکھا جا رہا ہے کہ ویب کتنی نقصان دہ ہے، ابھی اس کے نتائج اکٹھے ہو رہے ہیں. نہیں ابھی تو آپ کہہ رہے ہیں کہ اس سے نقصان دہ کم ہے، ابھی کہتے ہیں نقصان ابھی دیکھا تک جا کے رہا ہے. نتائج کی میں بات کر رہا ہوں، ابھی تک کے نتائج کی بات کر رہا ہوں. اچھا لیکن آگے ایک اور اوپینین یہ بھی ہے کہ ابھی اس کے اوپر بات جو ہو رہی ہے کہ یہ جو جتنی ہماری سوشل، اس میں نے کہا کہ یہ نقصان دہ یہ بھی ہے، میں نے پہلے بات کی ہے، لیکن یہ سگریٹ کے مقابلے میں کم تھی، اس لیے ایکسیپٹیبل ہوئی، لوگوں نے اس کو استعمال کرنا شروع کیا، نوجوانوں نے استعمال کرنا شروع کیا. لیکن وہ کم عمر لوگوں نے اسے جس تیزی سے استعمال کرنا شروع کیا ہے وہ بہرحال ان کے لیے اچھے نہیں ہیں. ابتدائی جو علامات آ رہی ہیں یا ابتدائی جو رائے بن رہی ہے، لیکن ابھی اس کے اوپر سائنٹیفک فائنل حتمی رائے آنا باقی ہے کہ اس کے نقصانات کیا کیا نقصانات ہیں.